السلام علیکم، ایک سے دو کے ساتھ شجاع قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ایک اہم سوال پاکستان کی معیشت کے بارے میں یہ ہے کہ کیا ہم کو آئی ایم ایف پروگرام کی اب ضرورت نہیں ہے؟ آپ کو تھوڑا سا اگر ماضی میں لے کے چلیں تو موجودہ حکومت نے نومبر 2008 میں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے تحت تقریباً 7.5 ارب ڈالر حکومت نے حاصل کیے۔ اس کے بعد اگلے سال اگست میں اس میں مزید اضافہ کیا گیا اور کہا گیا کہ تقریباً 11 ارب ڈالر ہم آئی ایم ایف سے لیں گے۔ شوکت ترین صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے جب آئی ایم ایف سے یہ معاہدہ کیا گیا۔ اس کے بعد ہم کو معلوم ہے کہ شوکت ترین صاحب نے استعفیٰ دے دیا، وہ حکومت سے چلے گئے، اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ جو اس وقت بھی فائنانس منسٹر ہیں وہ آئے، اور مئی 2010 میں جو آئی ایم ایف کا یہ پروگرام تھا جس کے تحت تقریباً 7.5-8 ارب ڈالر حکومت حاصل کر چکی تھی، وہ اس کے بعد آئی ایم ایف نے مزید قسطیں دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا، کیونکہ جو اصلاحات کا وعدہ کیا تھا حکومت نے اس معاہدے میں وہ اصلاحات پوری نہیں ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد ہم کو معلوم ہے کہ پچھلے سال دسمبر میں ہی وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اور اسٹیٹ بینک گورنر نے ایک خط آئی ایم ایف کو لکھا جس میں اس پروگرام میں توسیع کی بات کی گئی، اور آئی ایم ایف نے 9 ماہ کی توسیع بھی دی، اور وہ 9 ماہ بھی اس سال نومبر میں ختم ہو گئے اور کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، لہٰذا آئی ایم ایف کا پروگرام انکمپلیٹ ختم ہو گیا۔ تو ہمارے ریزروز، فارن ایکسچینج ریزروز جو گر کے تقریباً 5 ارب ڈالر تک آ گئے تھے 2008 میں، آئی ایم ایف کے اس قرض کے بعد اس میں اضافہ ہوا اور 18 ارب ڈالر تک بھی گئے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے، اور اگلے سال فروری سے ہم کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف سے جو ہم نے قرضہ لیا ہوا تھا اس کی ری پیمنٹس بھی شروع ہو جائیں گی، اور اگلے 3 4 سال کے عرصے میں ہم کو یہ پورے تقریباً 8 ارب ڈالر واپس بھی کرنے ہوں گے۔ تو کیا آئی ایم ایف کے پروگرام کی اب ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان کی معیشت کیا اپنے پیروں پہ کھڑی ہو چکی ہے، اور ہم بآسانی جو قرضہ آئی ایم ایف سے لیا تھا یہ واپس کر دیں گے، اور اس سے ہمارے ریزروز پہ، فارن ایکسچینج ریزروز پہ پریشر نہیں آئے گا اور پاکستان کے روپے پہ پریشر نہیں آئے گا؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہم کو جوائن کریں اسلام آباد سے ڈاکٹر اشفاق حسین خان صاحب جو ڈین ہے نسٹ بزنس اسکول کے اور سابق مشیر وزارت خزانہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، پروگرام میں خوش آمدید آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب میرا پہلا سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان کی معیشت میں اتنا استحکام آ گیا ہے کہ اب ہم کو دوبارہ آئی ایم ایف سے اگلے سال میں رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ نہیں، میرا خیال میں یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ضرورت تو ہمیں آج بھی ہے، لیکن ہم کسی سیاسی وجوہات کی بنا پر شاید ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فروری 2012 کے بعد جب ہماری ڈیٹ سروسنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور اگر اس سال کا بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹس گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا چلا جا رہا ہے، جو ہمیں پچھلے سال کاٹن کے پرائسز بڑھنے کی وجہ سے ایک بہت زیادہ ایکسپورٹس ہمیں بڑھا تھا، اب اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے، بیس ایفیکٹ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ایکسپورٹ گروتھ نیگیٹو ہو رہا ہے، تو وہ گیپ، ہمارا ٹریڈ گیپ بھی بڑھ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھے گا، اور اس کی فائنانسنگ جو ہے وہ ایک ایشو ہو جائے گا 2012 کے بعد، فروری 2012 کے بعد، تو اس وقت ہمیں بالکل جانا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے ہمارا جو ہم نے پروگرام آئی ایم ایف سے لیا تھا 2008 میں وہ انکمپلیٹ ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آرٹیکل 4 کنسلٹیشنز ہماری آئی ایم ایف سے جاری ہیں، جو کہ ایک نارملی ایسے ملکوں کی آئی ایم ایف سے ہوتی ہے بات چیت، اور وہ جو بھی معاشی صورتحال ہے آئی ایم ایف اس کا جائزہ لیتی ہے۔ تو ہماری جو ابھی کنسلٹیشنز آخری ہوئی ہیں اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آئی ایم ایف کا آیا، اور اس میں انہوں نے یہ ضرور لکھا کہ پاکستان کی اکانومی کو بہت چیلنجز کا سامنا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے 2 چیزیں مینشن کی تھیں، اور آپ نے بھی اپنے ایک آرٹیکل میں اس کا ذکر کیا تھا، تو اس پہ میں اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک کمفرٹیبل جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ ہو، اور مانیٹری پالیسی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ جی اس میں بھی انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کہا بلکہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں کہا کہ مانیٹری پالیسی جو اسٹیٹ بینک اس سے پہلے اکتوبر میں، اور یہ بیان چونکہ اس مانیٹری پالیسی کے بعد آیا تھا، تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جو اسٹیٹ بینک نے 1.5% شرح سود میں کمی کی وہ بھی شاید صحیح نہیں تھی۔ انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کہا لیکن انڈائریکٹلی اشارہ ضرور تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو اب 30 نومبر کو مانیٹری پالیسی آئی اسٹیٹ بینک کی، اس میں انہوں نے شرح سود میں کوئی اضافہ نہیں کیا، کوئی کمی نہیں کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی انفلوئنس آئی ایم ایف کا ہے؟
دیکھیں آئی ایم ایف کے مینڈیٹ میں ہے کہ وہ جو ممبر ممالک ہیں ان کی اکانومی کو، وہ ان کے صحت کی جو ہے اکنامک ہیلتھ ہے اس کو مانیٹر کرے اور اپنے بورڈ کو بتاتا رہے. تو آرٹیکل 4 کنسلٹیشن اسی حوالے سے ہوتا ہے. یہ ہر ملک کے ساتھ ہوتا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ہوگا، جرمنی کے ساتھ بھی ہوگا، فرانس کے ساتھ بھی ہوگا، انڈیا کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہر ممالک کے ساتھ کرتے جو بھی ممبر کنٹریز ہیں. تو وہ پاکستان کے ساتھ چلتا رہے گا اور وہ پھر ہمیں ایڈوائس دے دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اکنامک ہیلتھ آپ کی یہاں پر یہ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے آپ یہ اقدامات کریں. تو وہ ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے کیونکہ ہم پیسے نہیں لے رہے ہیں، ہم پروگرام میں نہیں ان کے ساتھ شامل ہیں. لیکن جو ان کے جاب ہے وہ اپنا جاب کر رہے ہیں، ہمیں ایڈوائس کرتے ہیں. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس ایڈوائس کو کتنے سیریسلی لیتے ہیں. میرا سوال یہی تھا کہ اس میں جو ایکسچینج ریٹ کے بارے میں اور مانیٹری پالیسی کے بارے میں جو ان کا بیان تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کچھ انفلوئنس ضرور ہم کو نظر آیا ہے؟ جو اسٹیٹ بینک کی اب 30 نومبر کو مانیٹری پالیسی آئی ہے جس میں انہوں نے شرح سود میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی اضافہ نہیں کیا، بلکہ اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ چونکہ آئی ایم ایف کی پھر ایک پوری رپورٹ بنتی ہے اور بورڈ کے پاس جاتی ہے، یہ جو رپورٹ ہے یہ تو پرابلی بورڈ کو فروری کے پہلے ہفتے میں شاید پیش کی جائے گی. تو جو اگلی مانیٹری پالیسی آنی ہے جنوری کے آخر میں، اس میں ہو سکتا ہے کہ شرح سود میں کوئی اضافہ کیا جائے. کوئی ایسی بھی ایک سوچ ہے؟ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں ہمیں اسپیکولیٹ تو نہیں کرنا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک نے کیا کرنا ہے آگے چل کر، لیکن یہ جو ابھی 30 نومبر کے جو مانیٹری پالیسی جو اسٹیٹ بینک نے جاری کیا ہے، اس میں وہ آئی ایم ایف کا جو کنسرن تھا وہ ضرور ریفلیکٹ ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مانیٹری پالیسی کو میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. میں نے ہمیشہ سے میں نے پہلے بھی کہا ہے اور کہتا رہا ہوں کہ یہ جو وہاں پر ہم نے 1.5% جو کم کیا تھا یہ بالکل ایک سیاسی فیصلہ تھا اور غلط فیصلہ تھا. اسٹیٹ بینک کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کو آئی ایم ایف نے یا باقی دوسرے ادارے نے بھی اس کی نوٹس لیا انہوں نے، اور یہ ایک طریقے سے اپنی ناپسندگی کا اظہار بڑے دبے لفظوں میں، ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنے پریس ریلیز میں کیا تھا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک نے ابھی اپنے مانیٹری پالیسی کو بالکل ان چینج رکھا ہے. جہاں تک کہ آگے کی کیا ہوگا، میرے خیال میں کہ یہ اینڈ جنوری میں یا ارلی فروری میں یہ اس کی ڈیٹیل جو رپورٹ ہے وہ بورڈ کو پیش کریں گے. تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس وقت کیا انفلیشنری ایکسپیکٹیشن ہمارے اس وقت کیا ہیں اور ایکسٹرنل بیلنس آف پیمنٹ کدھر جا رہا ہے، کیا مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ تو اس وقت فیصلہ ہوگا. آئی ایم شیور کہ جب اسٹیٹ بینک فیصلہ کرتا ہے، آئی ہوپ کہ سیاسی فیصلہ نہ کرے، تو وہ سارے چیزوں کو سامنے رکھ کر، کیونکہ یہ فارورڈ لوکنگ ان کی پالیسی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے وہ فیصلہ کرتے ہیں. بٹ دے ڈو ٹیک آل اویلیبل انفارمیشن انٹو اکاؤنٹ ادر دین دی پالیٹکس. جیسے آپ نے کہا کہ یہ آرٹیکل 4 کنسلٹیشن جو ہیں وہ ہر ممبر مالک سے آئی ایم ایف کرتا ہے اور اس لحاظ سے پاکستان سے بھی کی گئی، اور اس میں جو پھر وہ سمجھتے ہیں اکانومی کے بارے میں جو تجاویز ہیں وہ دیتے ہیں، لیکن بائنڈنگ نہیں ہے پاکستان پہ کیونکہ ہم ان کے پروگرام کے انڈر نہیں ہیں، ان سے پیسہ نہیں لے رہے ہیں. لیکن ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کے کیس میں چونکہ ہمیں دوسرے جو مالیاتی ادارے ہیں عالمی، چاہے ورلڈ بینک ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، ان سے بھی قرضہ چاہیے ہوتا ہے. تو ایک طرح سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی آئی ایم ایف کی رپورٹ اگر اچھی آئیں گی تو ہم کو ان سے قرضہ لینے میں آسانی ہوگی. تو یہ ایک بات ہے اور اس کی طرف میں بریک پہ جا رہا ہوں. بریک سے واپس آ کے آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کتنا اہم ایک مسئلہ ہے، اور اگر تو پاکستان کی حکومت کو آئی ایم ایف نے ایک طرح سے کلین چٹ نہیں دی تو کیا ہم کو مشکل اور دشواری ہوگی جو ہم کو قرض چاہیے عالمی بینک سے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم ڈاکٹر اشفاق خان صاحب سے بات کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف اور پاکستان کا کیا مستقبل ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام کے انڈر نہیں ہیں، تو اگر آئی ایم ایف کوئی ہم کو تجاویز دیتا بھی ہے تو ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے
ہمیں ضرورت ہے کہ اصلاحات کرنے کی مختلف شعبوں میں، توانائی کا شعبہ ہو، ٹیکس کا ہو، بینکنگ کا ہو. اس پہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے وعدے کیے تھے لیکن ہم پورا نہیں اترے. لیکن دوسرے عالمی مالیاتی اداروں سے، اس میں ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ان سے قرض حاصل کرنے کے لیے کتنا اہم ہے کہ آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہو پاکستان کے بارے میں وہ اچھی رپورٹ ہو؟ جی ہاں، یہ بہت میٹر کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو ادارے جو آپ نے کہے ہیں، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جب یہ کسی بھی ملک کو قرضے دیتی ہیں تو وہ اس کے ڈیٹ سسٹینیبلٹی کی طرف ضرور توجہ دیتی ہے، کیونکہ ان کو بھی یہ فکر و لاحق ہوتا ہے کہ جی یہ پیسہ ہمیں واپس ہوگا یا نہیں ہوگا. تو وہ جب آئی ایم ایف کے اکنامک ہیلتھ جو رپورٹ ہے وہ بڑا میٹر کرے گا کہ پاکستان کے اکنامک ہیلتھ کیا ہے، کیسی ہے، اور آگے چل کر کیا ڈیٹ سسٹینیبلٹی کے ایشوز تو نہیں ہیں یہاں پر، پاکستان مزید قرضہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور اس کے بیسس پہ ہی یہ دو جو آپ نے ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ذکر کیا ہے، یہ بالکل قرضہ دیتے وقت آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے اس کو ضرور سامنے رکھتی ہے وہ، اور یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. جو ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے، کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو 30 نومبر کو مانیٹری پالیسی آئی ہے اسٹیٹ بینک کی، اور اس میں چونکہ شرح سود میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی، اور اگلی مانیٹری پالیسی جو جنوری کے آخر میں آئے گی یہ آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ سے پہلے ہوگی. اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ اتنے عرصے میں جو ہم کو پاکستان کی اکانومی کے نمبرز نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی خاطر خواہ امپرومنٹ کی توقع نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک شرح سود میں کچھ اضافہ کر دے. آپ اس سے اگری کرتے ہیں، اس سے اتفاق کرتے ہیں اس سوچ سے؟ نہیں دیکھیں، وہ میں ایکسپیکٹیشن پہ تو نہیں جاؤں گا نا کہ وہ آگے کریں گے، اپنے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے. یہ میں ابھی اسپیکولیٹ تو نہیں کر سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے کیا رپورٹ دیا ہے. آئی ایم شیور کہ جب وہ رپورٹ اپنے بورڈ کو سبمٹ کریں گے تو اس کا ڈرافٹ وہ حکومت پاکستان سے ضرور شیئر کریں گے. تو اس وقت تک حکومت پاکستان کو پتہ چل جائے گا کہ بورڈ میں کیا جا رہا ہے، اور اس میں کچھ ریکمنڈیشنز بھی ان کے ساتھ میں ہوں گے. تو وہ پھر اس وقت اگر حکومت پاکستان دیکھے کہ ان کی کیا ریکمنڈیشن ہے، اور اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں ایز فار ایز انفلیشنری ایکسپیکٹیشن از کنسرنڈ، انفلیشن اپورڈ ٹرینڈ ہے اس کا یا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے، آگے دو مہینے میں وہ کیا دیکھیں گے کہ کدھر جائے گا وہ، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے. تو مجھے اس وقت کہنا کہ وہ کیا کریں گے یہ قبل از وقت ہوگا. آپ نے چونکہ جو مانیٹری پالیسی جس میں اسٹیٹ بینک نے 1.5% شرح سود میں کمی کی تھی، آپ نے یہ کہا کہ وہ صحیح فیصلہ نہیں تھا. 30 نومبر کو جو مانیٹری پالیسی آئی، اسٹیٹمنٹ جو آیا، بیان آیا اسٹیٹ بینک کا، اس میں اگر میں ایک سینٹنس پڑھوں اور اس کو کمپیئر کریں کہ جو انہوں نے پچھلی یعنی کہ 8 اکتوبر کی مانیٹری پالیسی میں لکھا ہوا تھا، تو کچھ تضاد نظر آتا ہے. پہلے میں 30 نومبر کی مانیٹری پالیسی بھی سپورٹ کرتا ہوں، جہاں پہ اسٹیٹ بینک لکھتا ہے کہ آن دی ایکسٹرنل فرنٹ دی ارلیئر کمفرٹیبل ایکسٹرنل کرنٹ اکاؤنٹ پوزیشن فار fiscal year 2012 which helped state bank in lowering its policy rate has become less benign. تو انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ پوزیشن کو کہا کہ جی اس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے اپنی جو پالیسی ریٹ ہے اس کو کم کیا تھا. 8 اکتوبر کی مانیٹری پالیسی جس میں 1.5% کمی کی گئی، اس میں کنکلوژن میں اسٹیٹ بینک نے لکھا کہ ان کنکلوژن ٹیکنگ سم کمفرٹ فرام ڈکلائننگ انفلیشن اینڈ ہائی پرابیبلٹی آف میٹنگ دا fiscal year 12 inflation target together with the need to support private sector credit and investment growth, the Central Board of Directors of State Bank after due deliberations has decided to reduce its policy rate by 150 basis points. تو 8 اکتوبر کی مانیٹری پالیسی میں انہوں نے انفلیشن کا ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے ہم نے جو شرح سود میں اس میں کمی کی گئی ہے. 30 نومبر کو لکھ رہے ہیں کہ جی ایکسٹرنل کرنٹ اکاؤنٹ پوزیشن کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے لوور کیا. تو یہ تھوڑا سا تضاد نہیں ہے ان کے اس اسٹیٹمنٹ میں؟ میں تضاد سے تو اس کو نہیں کہوں گا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس کی جسٹیفیکیشن بھی آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. تو جس وقت وہ 8 اکتوبر کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جس وقت 1.5 پرسنٹیج پوائنٹ کم کیا گیا تھا ڈسکاؤنٹ ریٹ، تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ بیانات دیے گئے تھے. میرے خیال میں کہ اس وقت ہر اس شخص کو
جو پاکستان کی اکانومی کو مانیٹر کر رہا ہے اس کو یہ بالکل معلوم تھا کہ ایکسٹرنل بیلنس آف پیمنٹ کدھر جائے گا. یہ سب کو پتا ہے کہ پچھلے سال جو ایکسپورٹس میں ہمارے ایکسٹرا آرڈنری گروتھ تھا وہ کاٹن کی پرائسز 3 گنا بڑھی ہوئی تھی. یہ سب کو معلوم تھا. اور وہ اب یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ کاٹن کے پرائسز جو ہیں وہ $2.40 سے کم ہو کر اب یہ 92-93 سینٹس پہ آ گیا ہے. تو ایکسپورٹ تو کم ہونا ہی ہے. تو یہ تو سب کو پتا تھا. آئی ایم شیور کہ اسٹیٹ بینک میں اتنے ان پڑھ لوگ تو نہیں ہیں بیٹھے ہوئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن اس وقت انہوں نے کرنا تھا. ایک سیاسی فیصلہ تھا, پریشر تھا اسٹیٹ بینک کے اوپر میں. جب ملک کا ڈیفنس منسٹر یہ اسٹیٹمنٹ دے کہ 3 پرسنٹیج پوائنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم ہونا چاہیے, تو کیا بتا رہا ہے؟ یہ سیاسی پریشر بتا رہا تھا نا, جو اسٹیٹ بینک کو نہیں لینا چاہیے تھا ایز اٹانومس انسٹیٹیوشن. اگر میں گورنر ہوتا تو میں نہیں لیتا. بے شک میری نوکری چلی جاتی, میں وہ کر دیتا جس طریقے سے شاہد کاردار نے کیا. وہ کر سکتے تھے. لیکن اگر مجھے نوکری کی فکر بھی لگی ہوئی ہے اور میں سیاسی پریشر میں آ گیا ہوں تو اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنا ہے. تو وہ جسٹیفیکیشن ڈھونڈا گیا تھا وہ. لیکن اب جو کیا گیا ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ, اور میں نے اپنے شروع اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ جب آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا تھا کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, تو میں نے کہا تھا کہ یہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ فیز میں داخل ہو چکی ہے. ایکسپورٹس ہمارے نیگیٹو گروتھ میں رینج میں آ گئے ہیں. امپورٹ ہمارا بڑھ رہا ہے. ٹریڈ گیپ ہمارے بڑھ گئے ہیں, کوئی $9 بلین 5 مہینے میں ہو گئے ہیں. اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہوگا. پھر یہ کہ اس کی فائنانسنگ جو ہے اس میں بھی ایشو ہے. کیپٹل اکاؤنٹ میں زیادہ پرابلم ہوگا ہمیں, کیونکہ انفلوز جو نہیں آ رہے ہیں. جو ہمارے جو ریکوائرمنٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو فائنانس کرنا اور ڈیٹ سروسنگ کو فائنانس کرنا, جس کو ہم وہ کہتے ہیں امورٹائزیشن پیمنٹ, اس کو ملا کے ہمیں ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے. اگر وہ ڈالر باہر سے نہیں آ رہا ہے تو ایک فائنانسنگ گیپ کہلاتا ہے کہ, اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وی ول گو بیک ٹو دی آئی ایم ایف کہ جی اس فائنانسنگ گیپ کو فل کریں. تو وہ نظر آ رہا ہے اسٹیٹ بینک کو. یہ اسٹیٹ بینک کو اس وقت بھی نظر آ رہا تھا, 8 اکتوبر میں بھی نظر آ رہا تھا اور 30 نومبر کو بھی نظر آ رہا تھا. لیکن 8 اکتوبر کا فیصلہ سیاسی تھا, اس لیے وہ اس کی جسٹیفیکیشن دے دی گئی ہے. 30 نومبر کو وہ سیاسی فیصلہ نہیں تھا, وہ بیسڈ آن گراؤنڈ ریالٹی تھا, اس لیے ڈفرنٹ طریقے کا وہ دیا گیا ہے. تو اس میں تضاد نہیں ہے کہیں پر. اوکے ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بریک لیں گے. بریک سے واپس آ کے ایک اور اہم موضوع پہ بات کریں گے, وہ یہی کہ جیسے آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہم کو ضرور پڑے گی دوبارہ سے. اب وہ ضرورت کب پڑے گی؟ ہم کو معلوم ہے کہ الیکشنز بھی کی تیاری زوروں پہ ہوگی. یہ مالی سال تو جون میں 2012 کو ختم ہو جائے گا اور اگلے مالی سال میں الیکشنز ہوں گے. تو ہمیں کب آئی ایم ایف کی طرف جانا کی ضرورت ہوگی؟ کیا اگلے مالی سال میں اور اگلے مالی سال میں الیکشنز کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے, چاہے موجودہ پارٹی دوبارہ جیت جائے یا کوئی دوسری پارٹی آئے یا دوبارہ سے کولیشن گورنمنٹ بنے, تو اس کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی؟ اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.